اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک سمجھیے ضمیمہ ہے اس میں، کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں ہے، ضمیمہ ہے۔ ضمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ موڑ دیا رہبانیت کی طرف۔ جاؤ خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو، تاکہ دنیا میں ننگا ناچ ناچوں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ جا کر گپھاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں۔ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ راستہ نہیں ہے دین کا، اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور جگہ کیوں آیا، لیکن یہ کہ موناسٹسزم جو ہے، یہ خانقاہی نظام جو ہے، کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، یہ پوری کتابیں ذخیر لکھی ہوئی، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ مسلمان میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کی مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے، نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے۔ مجرد روزے رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں، وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی، اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے، اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، موناسٹسزم۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ گئی، ملوکیت کا جب آ گیا تو راستہ مڑ گیا، باقی اب جاؤ چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ۔ لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ، جو معروف، جو ہم جانتے ہیں، جن کو رسولوں کا معاملہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی۔ اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ، بن باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو، یہ نہیں۔ دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں۔ یہی بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے، جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھائے؟ فرمایا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں۔ مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالے ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کرے۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ لہذا آپ دیکھیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمہید شروع ہوئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب۔ حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے، لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی، لیکن ان کی نسل حضرت سام کی نسل بھی ہے، حضرت حام کی نسل بھی ہے، حضرت یافس کی نسل بھی ہے، تو یقیناً حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے مابین تو انبیاء اور رسل تینوں نسلوں میں آئے، حام کی نسل میں بھی، یافس کی نسل میں بھی، سام کی نسل میں بھی۔ قرآن مجید میں صرف سامی رسولوں کا تذکرہ ہے،
البتہ ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم چونکہ اب سے تقریباً 5000 برس قبل کے ہیں، اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر ایک تحقیق کا موضوع ہے، لیکن نبی ان کے بعد آئے ہیں، ان کی نسل میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن بہت سے کثیر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ یہ تمہید ہے کس بات کے لیے؟ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر، آثارہم برسلنا، اپنے بہت سے رسول، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ عیسیٰ ابن مریم کے تذکرے کے لیے یہ ساری تمہید ہے۔ وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے رکھ دیا، پیدا کر دیا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، بڑی نرمی اور رحمت، رأفت اور رحمت۔ رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھے، یہ رافت ہے، اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کریں۔ گویا کہ یہ ایک، جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے، ادھر کسی چیونٹی نے کاٹا، اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں، کسی چیز نے کاٹا، فوراً وہاں سے حکم آیا، اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہم نے کھینچ لیا، انسٹنٹینیسلی یہ شے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے۔ تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں، ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے، خود تسلیم کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود بہت رقیق القلب تھے، بہت نیک تھے، اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چوری کر رہا ہے، اسے کہا کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے۔ اس نے نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا۔ اچھا بھائی، میری آنکھ نے غلط دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کی اپنا مزاج، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، لہذا وہی مزاج ان کے جو حواریین تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے، رافت، رحمت، رقت قلب، شفقت۔ لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ ایک شے تو ہم نے رکھی ان کے دل میں، رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی۔ تو رافت اور رحمت تو بری شے نہیں ہے، خود حضور کے لیے لفظ سورہ توبہ کی آخری آیت میں آ چکا ہے، بالناس رؤوف الرحیم، بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رافت اور رحمت بری شے تو نہیں، لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے، اس کو کہا بدعت۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو جو فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی رضا تلاش کرو۔ اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے، نفس کشی، سیلف انہیلیشن، تپسیاں، ریاضتیں، رہبانیت، ترک دنیا، تجرد کی زندگی، شادی بیاہ نہیں کرنی، لیکن یہ غلط راستہ تھا۔ اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، باطل کو ملیا بیٹ کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے۔ سختیاں جھیلو، تکلیفیں برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، فاقے برداشت کرو، جان و مال کا نقصان برداشت کرو، یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاں شیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمدن سے مڑ کر ادھر چلی جائے، تاکہ یہاں تمدن کا میدان میرے لیے، ننگا ناچ میں ناچوں، مجھے کچھ پوچھنے والا نہ ہو۔ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر ایک اور دوہرا جو کے اوپر
چارج شیٹ ایک اور ہے، پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی۔ ایک دفعہ آدمی طے کر لے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، یہ تو آسان ہے، اس کو نبھانا تو آسان نہیں ہے۔ اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو جو کتابیں میں نے بتایا ہے کہ یہ موٹی موٹی ضخیم کتابیں جو ہیں ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر، ان میں پڑھ لیجیے اب کیا ہوتا تھا۔ کہنے کو راہب ہے اور راہبائیں ہیں، اور زنا ہو رہا ہے، حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بن رہی ہیں۔ وہ تہخانے جو ہوتے تھے راہب خانوں کے، وہ حرامی بچوں کے قبرستان ہوتے تھے۔ آخر فطرت کا راستہ ہے، دریا کے آگے آپ بند باندھیں گے کیا کریں گے؟ کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو پھر وہ بند باندھ سکتے ہیں نا، چلتے دریا میں کیسے بنا دیں گے؟ وہ اسلام نے راستہ دیا ہے، حلال راستہ ہے، جائز راستہ ہے، شادی کرو، اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے۔ جہاں وہاں قدغن آ جائے گی حرام خوری ہوگی، پانی کے آگے بہاؤ کرے تو پانی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا، یہی ہوا۔ اور کون بچا ہوا؟ تو شاذ کوئی ہوگا، اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں، انہی کا ایک آدمی ہے شاہدہ شاہد من اہلہا، جب فرائڈ جو ہے انہی کا آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے موٹیو انسان کا، دی موسٹ پوٹنٹ موٹیو ان ہیومن بینگز از سیکس۔ حالانکہ غلط ہے، یہ مغربی حکماء کے میں سے کسی کی نظر کہیں جم گئی، کسی کا کہیں جم گئی۔ مارکس کو پیٹ نظر آیا، معاشی جذبہ جو ہے انسان کا، اس کو سیکس نظر آیا، ایڈلر کو دی ارج ٹو ڈومینیٹ، تفوق، خود میں تفوق۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پارشل ٹروتھس ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فما راؤہا حق رعایتہا، تو پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مانی ہے، یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان، ان میں ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔